پاور گیم آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور سیاست کا جو مرکز یا جو محور بنے گا وہ عمران خان بنے گا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال نے سب ڈھیر کر دیا کہ پالیٹکس کسی کو اگر سیکھنی ہے تو عمران خان سے سیکھ لے کہ اس بار بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے گا، کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کس دور اندیشی سے کام لیا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس پریم کہانی میں موجود ہیں۔ تو بہرحال ہوگا وہی جو پیا من بھائے گا کہ آصف زرداری نے جو مقتدرہ ہے اس کو رام کر لیا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ نواز شریف وزارت عظمیٰ کی گیم سے آؤٹ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاور گیم آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، پاور گیم آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور جب نتائج کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اقتدار کی ہما عمران خان کے سر پر بیٹھے گی اور سیاست کا جو مرکز یا جو محور بنے گا وہ عمران خان بنے گا، لیکن پھر الیکشن بھی ہو گئے اور وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد یہ صحیح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ عمران خان کی مرضی سے ہی ہوگا، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال نے سب ڈھیر کر دیا۔ جی ناظرین، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ تاثر کریٹ کیا جا رہا تھا کہ پالیٹکس کسی کو اگر سیکھنی ہے تو عمران خان سے سیکھ لے، کیونکہ عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے، جیل کی سختیوں کے باوجود، پابند سلاسل رہنے کے باوجود، انتخابی نشان چھینے جانے کے باوجود، ریلیوں، جلسوں، جلوسوں پر پابندیوں کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود، چھاپوں کے باوجود، پرچم لے کر چلنے کے باوجود، جس شخص نے اتنی بڑی کامیابی انتخابات میں حاصل کی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو محض ایک پانی کا بلبلا تھا۔ جی ناظرین، وہ پانی کا بلبلا ہی تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی چال نے سب ڈھیر کر دیا۔ ڈھیر اس لیے بھی کیا کہ ظاہر اس وقت جو اعداد و شمار سامنے ہیں اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تقریباً کوئی 92 93 یا 93 94 95، یہ چلو مان لیتے ہیں 100 تک ان کے آزاد امیدوار ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ بھی ایک پانی کا بلبلا ہے۔ جی ناظرین، عمران خان آج بھی وہم و گمان کی اس میں رہ رہے ہیں، اور پھر گزشتہ روز جس طرح پروپیگیٹ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یعنی ISI کے کچھ اعلیٰ حکام نے جا کر عمران خان سے ملاقات کی ہے اور عمران خان سے ان کی مرضی دریافت کی ہے اور ان سے پاور شیئرنگ فارمولے پر ڈسکشن کیا ہے اور عمران خان کو بڑی ڈیل آفر کی، لیکن عمران خان نے ڈیل ٹھکرا دی۔ لیکن ناظرین، ٹھیک ہے، ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن جہاں تک میرے ذرائع کا تعلق ہے انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ ڈیل جن کو آفر ہوئی سو ہوئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاور گیم آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، وہ مرحلہ کیا ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ روایت برقرار رہے گی کہ اس بار بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے گا۔ اور جب یہ صورتحال میرے سامنے آئی کہ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف جو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں وہ 30 ماہ کے لیے وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، تو پھر مجھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ریسنٹلی کسی تقریب میں یہ خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ، یہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ان کے یہ الفاظ یاد آئے کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی جو اس کی آئینی مدت ہے، لیکن وزارت عظمیٰ کے یا وزیر اعظم کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے پھر برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے حوالے دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم پارلیمان اپنی آئینی مدت پوری کرے اور پورا کرنا چاہیے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کس دور اندیشی سے کام لیا تھا اور ان کو پتا تھا کہ حالات کو یہاں اس مقام پر اور اسی نہج پر لے کر آنا ہے، اور اس نہج پر لے کر آنا ہے تو اس لیے یہ باتیں اشارے پہلے سے ہی جو ہے وہ کی جا رہی تھیں۔ لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے قسم کھائی تھی
یا اسٹیبلشمنٹ نے عہد و پیما کیے تھے خفیہ پس پردہ شہباز شریف سے. اب اسٹیبلشمنٹ وہ عہد و پیما پورے کرنے جا رہی ہے، لیکن اس پریم کہانی کے بیچ میں پھر ایک ولن موجود ہے جسے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں. اب شہباز شریف اسپیڈ، شہباز شریف اب یہ 30 مہینے پہلے شہباز شریف کو نہیں مل رہے، کیونکہ 16 مہینے پہلے اپنا جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب وہ پورے کر کے آئے ہیں. تو اس لیے اسی پیٹرن کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو میثاق جمہوریت 2 یا 3 کا میثاق جمہوریت 3 کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی وہ میثاق جمہوریت 2 تھی. تو یہ میثاق جمہوریت 3 ہوگا، اور اس میثاق جمہوریت میں یہ تمام فارمولے پاور شیئرنگ فارمولا طے کیا جائے گا. تو پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہے اس پر میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس پریم کہانی میں موجود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو پہلے وزارت عظمیٰ دے دی جاتی ہے اور پھر بلاول بھٹو زرداری شہباز اسپیڈ سے بھی کہیں بڑھ کر ایک نوجوان کی اسپیڈ سے کام کرتے ہیں اور ایک پورے سسٹمیٹک وے میں چلتے ہیں اور پاکستان کو معاشی دلدل سے نکال لیتے ہیں، اور پاکستان کو جو اپنا عالمی سطح پر جس طرح آئسولیٹ کیا گیا تھا، جس کو بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ کے دور میں پورا کرنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان کا معیار ایک بار پھر بہتر بنایا تھا. تو اب اگر بلاول بھٹو زرداری وہی پرفارمنس دیتے ہیں تو پھر پچھلے 30 مہینے کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال ہوگا وہی جو پیا من بھائے گا، اور اگر پیا من کو بلاول بھا گیا تو پھر میرے خیال میں شہباز شریف تو گئے ہو. بہرحال کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر کی جماعت ہے، نمبر 1 پہ پی ٹی آئی، نمبر 2 پہ پی ایم ایل این تھی، اور نمبر 3 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تصور کیا جا رہا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے نمبر 1 پہ چلی گئی ہے. نمبر 1 پہ اس لیے چلی گئی ہے کہ آصف زرداری نے جو مقتدرہ ہے اس کو رام کر لیا ہے، مقتدرہ کو رام کر لیا ہے، اور ان کو مطلب جو فارمولے طے ہوئے ہیں اس کے حساب سے چیزیں طے ہوئی ہیں. اور ایک تو آصف زرداری نے بڑا مہارت سے کام کیا، جس طرح کہتے تھے بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنے گا. تو بہرحال نواز شریف وزارت عظمیٰ کی گیم سے آؤٹ ہو گئے، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے وزارت عظمیٰ سے آؤٹ کر دیا، جس طرح ان کے 35 سے زائد اراکین اسمبلی نے اسٹیبلشمنٹ کو پس پردہ ایگریمنٹ لکھ کر دیا ہے کہ جی ہم یہاں سے جانے کے بعد فلاں پارٹی کو جوائن کریں گے، بس صورت دیگر یہ ہمارا ریزگنیشن ہے. کچھ نے آڈیو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروائے ہیں کہ جی ہم یہاں جا رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو اس کو ہمارا استعفیٰ تصور کیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف سے ایک پورا چنک اسی طرح چلا جائے گا، پھر ایک چنک کو اسی طرح لے کر آیا جائے گا پوزیشن میں جس طرح راجہ ریاض کو لے کر آیا گیا تھا. جی ناظرین، راجہ ریاض جس طرح بنے تھے، میرے خیال میں راجہ ریاض ہی نام تھا، جس طرح وہ قائد حزب اختلاف بنے تھے، تو اس طرح ایک چنک ایسا بنے گا جس کو حزب اختلاف میں بٹھا دیا جائے گا، اور وہاں پہ اپنا پی ایم ایل ضیاء بھی وہیں پر ہوگی، اور میرے خیال میں جماعت اسلامی ادھر آ رہی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی ادھر آ رہی ہے، بلوچستان کی جو 1-2 پارٹیاں وہ بھی ادھر آ رہی ہیں، اور آئی پی پی تو ویسے بھی ادھر تھی. تو اسی صورتحال میں زرداری نے بڑی مہارت کے ساتھ گیم کو ایسا کھیلا کہ نواز شریف کو نہ صرف پاور گیم سے آؤٹ کر دیا بلکہ پورے شریف خاندان کو ایک دلدل میں دھکیل دیا. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ شریف خاندان کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جتنا لاس اٹھانا تھا اٹھا لیا، پنجاب ہم نہیں دیں گے. تو وفاق میں ہم ایک پاور شیئرنگ فارمولا طے کر لیتے ہیں جو میں اس سے پہلے والے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق، اور پھر بلوچستان میں بھی حکومت میں وزیر اعلیٰ آپ کا ہوگا، اور اس کے لیے سردار سرفراز بگٹی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. تاہم جو اپنا پنجاب کے لیے جو وزیر اعلیٰ ہوں گی وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی، اور بلاول بھٹو زرداری پہلے 30 ماہ کے وزیر اعظم بنیں گے. تو اس ساری صورتحال میں عمران خان گیم سے آؤٹ ہو گئے. تو جب یہ کچھ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں آج بلاول ہاؤس لاہور میں جو ملاقات ہوتی ہے اس میں یہی چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چینلز پر مختلف باتیں بتائی گئی کہ یوں ہوگا تو ہم نے پہلے یوں کیا تھا، تو ہماری سی ای سی نے
بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پہلے نامزد کر دیا تھا، تو بھائی اگر آپ نے نامزد کر دیا تھا تو انہوں نے بھی نواز شریف کو بہت پہلے نامزد کر لیا تھا. اگلی باری نواز شریف کو لے کر آنا تھا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم. اور کیا آپ نے الیکشن سے صرف 2 روز پہلے اخبارات میں نہیں دیکھا تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر کیا آپ نے ان کا سلوگن نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان کو نواز دو؟ تو یہ ساری صورتحال تو کلیئر ہی تھی، اس میں کوئی بھام تھا ہی نہیں. بہرحال گزشتہ روز جو بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی، یہ دوسری ملاقات تھی. اس سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی، اس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور سی سی کے اس اجلاس میں جو معاملات بات چیت ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، ان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے گی. اور پھر پی ایم ایل این کی جو اپنا پی ایم ایل کیو سے بات چیت ہوئی ہے اس پر بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس کو بھی فائنلائز کیا جائے گا. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بہت بڑا فیصلہ کر سکتی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے ٹرین مس کر دی. اگر عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے انگیج کر لیتے تو میرے خیال میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اس طرح نہ چلی جاتی. تو بہرحال کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں ہوتا وہی ہے جو سرکار چاہتی ہے، اور سرکار کی خواہش یہی تھی کہ معاملہ اس طرح چلے. ایک ایسی کابینہ اپنا حکومت وجود میں آئے جو ظاہری طور پر کوئی حکومت نہ ہو، ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے جو چوچو کا مربع ہو، ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے جو ایسی قانون سازی نہ کر سکے جس سے اداروں کو ان کی آئینی حدود میں جانا پڑے، ایسی قانون سازی نہ کی جا سکے کہ جس سے عدالتی اصلاحات ہوں، جس سے عدالتوں کے اختیارات کو کم کیا جا سکے، جس سے چیف جسٹس اور جسٹسز کا امپیچمنٹ ہو سکے، اور امپیچمنٹ کے طریقے کو آسان بنایا جا سکے، اور پھر صدر کی امپیچمنٹ ہو سکے، اور صدر کے معاملے کو آسان بنایا جا سکے، صدر کے کردار کو محدود کیا جا سکے. تو بہرحال جو پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی فارمولا تھا وہ، اور جو پی ایم ایل این نے جو ان کا اپنا ایک منشور تھا، اس کو ملا کر، اس کا مرج کر کے، اور پھر ایک ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی پاکستان میں دھرنوں کی تاریخ بھی لوٹ آئے گی، احتجاج بھی لوٹ آئیں گے، اور یقیناً پی ٹی آئی خاموش نہیں بیٹھے گی، اور پی ٹی آئی جو آسمان سر پہ اٹھائے گی وہ بھی ہمیں بھی یاد ہے، آپ پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.